اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہہ یا اللہ ہو گئی۔ میں چپ کر جاتا ہوں، کوئی آئندہ نہ کری، پردے پائے جو نے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں، کتنے نیک میاں، چپ ہی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں انہیں، کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا رہا پکارتا رہا، کہتا رہا پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دلیر رحمت جوش میں ہے اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، چھوڑنا نہ اس کا در رحمت، استقامت سے بیٹھے رہنا، ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تابعین کا دور تھا، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے فیض صحابہ سے لیا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، چھوڑنا نہ، اٹھنا نہ، مایوس نہ ہو جانا، کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا، دھر نہ چھوڑنا اس کا، دستک دیتے رہنا، ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے۔ تو آگے سے پوچھ دیا حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا، مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ وہ یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں، قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں حضرت جی، معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں، سب تو اسی وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں۔ کتنے نیک میاں، چپ ہی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تے سلیمان مصباحی کسی نے منہ بخان جو گنا رہے۔ ہاں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، یاد ہے نا سارا کچھ ہی، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ ایک وہ سارے دیکھ رہے تھے، میاں صاحب نے 10 نہیں کہا، 50 نہیں کہا، 100 نہیں کہا، 150 نہیں کہا کہ بھئی تو نے گناہ، فرماتے ایک گناہ جے ماں پہ ہو ویکھے۔ بندے کو بڑی محبت ہے نا اپنے ماں باپ سے حضرت جی، یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گی حضرت جی۔ اللہ دا جنا مردی نہ لو اکھاں ہی نہیں روندی کسی دی حضرت۔ ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے حضرت، ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1000 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر، فرمایا نہیں ایک گناہ جے ماں پہ ہو ویکھے۔ میاں حاجی ثناء اللہ ایک گناہ جے ماں پہ ہو ویکھے دیوے دیس نکالا، 1,00,000 گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا کام کرنا حضرت جی، جھوٹ سے کام نہ لینا، مان جانا، ایک مان جانا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ہو گیا بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے گل ایسے نہ بننی ہے حضرت جی، میں نے کہا نا جب پہلی بار اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا کی ہے حضرت جی، کوئی آئے تو صحیح حضرت جی، کوئی آ کے کوئی بیٹھے تو صحیح آ کے حضرت جی۔ میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھائی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے، تو اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کیا ہے، بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن حضرت جی کوئی نہیں رونا آیا، میں بڑا گھبرایا، پہلی بار تھی 2017 حضرت، میں نے حضرت جی جو ہے نا پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، میں حضرت جی بیت اللہ شریف کے ارد گرد نا چکر کاٹ رہا تھا، بڑا مایوس، سر جھکا ہوا، یار پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی۔ بھائی رونا بھی تو توفیق الہی سے آتا ہے نا حضرت، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آ کے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا جا کے؟ یہ تو رب کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہر وقت 120 تجلیاں جہاں گرتی ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے، اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا حضرت جی؟ میں نے بہرحال تیسرا یا چوتھا چکر تھا، اس کو پورا کر کے نا حجر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما، اور اگلے چکر کے لیے نکل۔ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اچھا خاصا قد داور آدمی نے، مجھ سے اس کا اوپر قد تھا، اس نے بھی میرے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا۔
اور اس کی بات نہیں حضرت جی مجھے رولا دیا حضرت جی. وہ چکر شروع کرنے سے پہلے نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کرتا ہے رب کریم آتے میں گیا ہوں، رب کریم آتے میں گیا ہوں، لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں ہے. اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت جی. اوئے ہوئے حضرت جی وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہوا کام. حضرت جی یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے، وہ کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہے یا اللہ ہو گئی میں کیتے نہیں مال، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، میں صاف آ مالک ہوئی نہیں میں کیتے نہیں، شیطان دے آنکھیں لگا ہوں، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے بس اتنا کام کرنا ہے. کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے آج، ایک ایک پہلی تاکرات حضرت جی. ہاں جی پہلی ایک ایک حضرت جی ایک ایک. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہی بند ہو گئی. بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے مٹھی مٹھی، وکری بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم موبائل میں واٹس ایپ میں اپنی اپنی دنیا میں دنیا داری میں بیوی میں بچوں میں مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں. بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ حضرت، وکری بات ہے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی، میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے، ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی، میں اور میری امی جی گھر میں تھے، ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں، لینٹر ٹپک پڑا. مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزان آگ. میں نے خود حضرت جی اتنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے. تو گئی ہیں حضرت جی بارش، وجہ ہمارے گناہ، وجہ ہماری نافرمانی، وجہ ہماری معصیت کی نحوست. حضرت آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں. یہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے حضرت جی، پھر ہو جاتی ہیں. یہ تو پہلے توبہ 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 تو بند ہی ہو جائے کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے. آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو. استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے ان پہ بارش برسا. لکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی. تو آگے سے جواب کیا تھا، اے کلیم اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں. ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم. یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نحوست ہے. حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جن میں 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے. اتنے کنے حضرت جی اتنے ملے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے چکے ہی نہیں حضرت، آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے. ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے. وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی. وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے. اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا. میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے،
बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा काहे की हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहूसत से डरा रहा था, गुनाहों के अजाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अजाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं मुझ पे उसका करम, उसका फजल बढ़ता जाता है। मैंने पूछा क्या करम है? उसने कहा माल बड़ा है, बढ़ रहा है, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है, मवेशी बड़े हैं, जमीनें बड़ी हैं, खेती बाड़ी बड़ी है, बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे कलीम, मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा है। अर्ज की अल्लाह के, अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब? फरमाया, मेरे कलीम, जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, किसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक सजदा है। अल्लाह, हाँ ना भाई, शैतान के धोखे में आना। ये कोई ना समझे मैं किसी को टिच कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह ने मुझे भी दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तौफीक सजदा, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया, सख्त तरीन अजाब में मुब्तला है, मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना, जिसे वो राजी होता है, जिसे वो खुश होता है, उसे तौफीक सजदा देता है। लेकिन क्या है, हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश हैं, दुखी नहीं है कि मुझे रमज़ान में भी तौफीक नमाज नहीं हुई, मुझे रमज़ान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं दी है। फरमाया 40 साल गुजर गए, उसे क्यों बाहर आए, सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करे। अब उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयाँ पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खबे आगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी, वो मेरे मालिक अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने हैं? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा, लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ दर जी खोलन ते आए ते तोबा तोबा तोबा, डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो भलियां भलियां दे खोल छड़े दे। और पुत्र गल तो मुसल दसा, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं जे है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर नेक क्या है बद क्या है? फरमाया मियाँ गल तू औखी पुछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पुछ ही लई आ। फरमाया जड़ा फड़ कते वो बद, जड़ा ना फड़िया जाए वो नेक, बाकी चुप ही चंगी आ मियाँ। हाँ पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता तो तुहानू भी अपना पता है, सारे ही अपना अपना पता है, सिर्फ है वे कि पर्दे पाए। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, भी आता है, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ जी, कितने मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथू ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। कोई आइंदा ना करिए, पर्दे पाए जी उन्हें, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी, भावें वो को वज़ीर आज़म होए तो भावें जड़ा मर्जी हो। अर्ज़ करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, आप क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा ना कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना एनी की गल होंगी, मान जाओ। पर जी
کوئی کمینہ ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو حضرت جی، بندہ تھلے بہ جانا معافی پا جی چھڑ دو، پا جی چھڑ دینا نا، میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت، وہ بھی چھڑ کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا بھائی، اینی جی گل ہے حضرت، اینی جی گل ہے، جا پو تھلے، یا اللہ معافی دے، اگو نہیں کروں گا۔ اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع، پکی توبہ کرنی ہے، ہو گیا وہ پھر معاف کر دے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، کون ہے؟ یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں نہ مینوں سارے جی رسو، میرے محلے دار بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے۔ اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا۔ آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی، میں ہوں اتنا گناہگار، میں ہوں رب کا اتنا نافرمان۔ خیال تو آیا ہوگا نا دل میں، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا رہا، پکارتا رہا، کہتا رہا، پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دریائے رحمت جوش میں ہے اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کریم، تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں، عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی، تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم، جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا، میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دیا ہے۔ عرض کی اللہ، بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، فرمایا کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ عرض کی رب کریم ہوا کیا؟ فرمایا میرے کلیم، بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے، بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور ہم معافی دینے والے ہیں، ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم صلح کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے، کون ہے وہ؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، میرے کلیم، اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ منائیے جاندہ پہ جی ویلا، حضرت جی ویلا جاندہ پہ حضرت جی، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ بہت حضرت جی۔ سحری افطار نکلیے تھوڑا جا ذرا باہر ہوں حضرت جی، اور اصل کام معلوم دھیان دئیے کہ دن تھوڑے ہیں اور ابھی ہمارا کام نہیں بنا، ابھی ہمارا کام